لیکن فتح کا جھنڈا آج بھی کربلا والوں کا ہی لے رہا ہے. سبحان اللہ. تعداد مانے نہیں رکھتی. کبھی مت جانا ان سب معاملات پر. آج جو ڈھکوسلے پیدا کیے جاتے ہیں تمہیں مردہ کیا جا رہا ہے. کچھ مت بولو، حالات بڑے خراب ہیں. ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا کے زمانے میں حالات اچھے تھے؟ وہ بھی کہیں گے حالات اس وقت بھی خراب تھے، اس وقت بھی خراب تھے. ارے صبح ازل کی بات کر رہا ہوں. اسلام کا سورج طلوع ہوا کہ مکہ کے حالات خراب ہی تھے. مدینے حضور ہجرت کر کے گئے، حالات خراب ہی تھے. میں آپ کو بتاؤں، میری فکر کرنے والے علماء بڑے بڑے سادہ بہت دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط سے. کیا آپ کا ہونا یہاں قوم کے لیے ضروری ہے؟ افادہ استفادہ لوگوں کا چلتا رہے گا، فائدہ ہوتا رہے گا. میں ایک بات کہتا ہوں، میں تو بہت چھوٹا سا، بلکہ میں کوئی گھاس کے لائق بھی نہیں. امام حسین کا ہونا کتنا ضروری تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں اہل بیت کا وہ سب سے بڑا چہرہ امام حسین کا ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ بے شک. اس وقت بھی یہ کہا تھا صحابہ نے، مکہ سے جب کربلا جا رہا تھا یہ قافلہ، ہاتھ جوڑ کر کہا تھا مولا حسین مت جائیں، آپ رسول اللہ کی نشانی ہے، آپ مت جائیں، آپ سے خلق خدا کو فائدہ ہوگا. میرے عزیزوں، میں یہ بات آج کہتا ہوں، ہماری کوئی وقت نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں جو یہ سمجھتا ہے اپنی کٹیاں بچانے کے لیے کہ ہمارے ہونے کے بعد بہتوں کا فائدہ ہوگا. ارے امام حسین کے ہونے سے کتنا فائدہ ہوتا، مگر اس حسین اعظم نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ نکل کر کے اس میدان میں نہتے بچوں کے ساتھ چلے آئے تھے اور گردن بھی کٹا دی. یہ ثمرہ آج تک دیکھنے کو ملتا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. امام حسین نے عظیم اس رخصت پر نہیں عمل کیا تھا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، چلے آئے. اس وقت بھی صحابہ نے ان سے کہا تھا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن امام حسین کی نظر میں یہ بات تھی رہ لیں گے چند سال، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نروس پن ہوگا، شریعت کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کمپرومائز کرتی ہوئی چلی جائیں گی. میرے عزیزوں، میں آج کھل کر کے بتاتا ہوں، میری پشت پناہی کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. ایک بھی حکومت کا کتا نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. جب کبھی پہلی مرتبہ میں تنہا کھڑا تھا ممبئی کی سرزمین پر، حضور معین المشائخ میرے ساتھ، اس وقت بھی ساتھ تھے، آج تک ہے. اور یہ بھی بات بتاؤں، آپ کا میں مفتی ہوں گا لیکن ان کا بابو، یہ ہمیشہ ایک ہی بات. یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی میں کھل کر کے آپ کے ساتھ یہ کہتا ہوں، بچے میرے بھی، بیوی، خاندان میرا بھی، لیکن ایک چیز ستاتی ہے آج کہ اگر آج آپ سب کی باتیں سن کر کے ہم بھی کہیں تھوڑا جی لیں گے، ہم بھی 10 سال 12 سال 14 سال جو زندگی مل جائے جی لیں گے، کیونکہ ان کو نہ بولیں گے تو چھوڑ دیں گے، آسانی سے رہنے دیں گے. لیکن ایک نقصان ہم دیکھ رہے ہیں، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی جب نبی کی شان میں کتے بھونکتے تھے ہمارے باپ دادا روٹیاں سیکا کرتے تھے، ان کے دلوں میں کون سا ایمان ہوگا، ان کے دلوں میں کیسی بزدلی آ جائے گی. لیکن میرے عزیزوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت تو سب کی لکھی ہوئی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. کسی دن بستر پر پاؤں رگڑ کر مر جائیں گے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جب مرنا مقدر ہے ہی، یوں بھی تو کسی دن دنیا سے جانا ہے. نبی پاک کا نام بلند کر کے جائیں گے، نسلیں اس بات کے لیے سینہ چوڑا کر کے کہیں گی نہیں، سارے اگر کتے بھونک رہے تھے، میرا باپ میرا دادا نبی کی شان میں عظمت رسالت کے دفاع کے لیے تنہا کھڑا تھا یا علماء میں سے کوئی کھڑا تھا، ان کے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی بات کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ.
اس عظمت رسالت کے لیے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ بہت دن ہو گئے ہمارے آرام کے، بہت دن ہو گئے سکون کے، نبی کے نام پر ہم نے روٹیاں بہت کھائی، حضور کی عزت پر کیا کیا نہیں ملا ہم کو۔ کون سے دن تکلیف آئی ہے، کون سے دن تکلیف آئی ہے؟ یہ اہل بیت کو دیکھ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، اہل بیت کے اس بڑے امام کی بات کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، لیکن 7 سال تک وقت کے ظالم طاغوتی طاقتوں نے جیل میں رکھا، زہر دے کر کے ختم کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے امام محمد بن حسن عسکری جن کو زہر دے کر کے ختم کیا گیا، اہل بیت تھا جنہوں نے 20 سال جیل کاٹی ہے۔ رسول اللہ کے شہزادے تھے وہ، رسول اللہ کی آل تھے، آج تو لاکھوں میں ہے، اس وقت تو نبی کے شہزادے چنندہ تھے، پوری دنیا کے وہ مرکز تھے، لیکن جیلوں میں 20 سال گزارے، کسی کو 10 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 20 سال۔ آپ کو پتا ہے امام موسیٰ کاظم کو زنجیروں سے بھی مارا گیا تھا، زنجیروں سے۔ آپ اپنے باپ کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کے نہیں برداشت کر پاتے، ہمارے وہ عظیم اماموں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے میرے نبی کی شریعت کی دفاع کے لیے جیلوں کی زندگی، حتیٰ کہ روایت یہ بتاتی ہے مولا امام موسیٰ کاظم کا جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ میرے عزیزوں، یہ سب کیا باتیں صرف بیان کرنے کے لیے رہ گئی؟ علماء ذوی احترام اس منصب کو آج سمجھیں گے، آج زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ اسی کچھوچا مقدسہ کے ایک بزرگ تھے جو میرے بہت بڑے آئیڈیل ہیں، سید مظفر حسین کچھوچے۔ آزادی کے موقع پر بڑی مصیبتیں اٹھائی اور ان کو پکڑ کر کے ایک شہزادہ ہے کچھوچا مقدسہ کا آستانہ، اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کچھوچا کے اس شہزادے نے ایک جواب دیا تھا جو میرا فیورٹ شعر ہے، پسندیدہ شعر ہے۔ آپ نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ مظفر کو مقید مت سمجھ اے سیاد، آپ کو پتا ہے یہ تاریخ ہے ہماری، لیکن سب کی سب تاریخ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہماری عزت اسی میں موجود ہے، وہیں پر ہے۔ واپس آ جاؤ ادھر ہی، اپنی کٹیا بچا کر، اپنی دکان بچا کر زیادہ دن نہیں جی پاؤ گے۔ حضور کے نام کے دفاع کرو، صبح قیامت تک مولا نام زندہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اپنی حفاظت کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، اپنی اپنی فکر کرنے والے، نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والوں کی تاریخ مٹائی نہیں جاتی، ہزاروں مٹانے کی کوشش بھی کر لو وہ مٹتے نہیں ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے پیروں سے معذور خادم حسین کو کون نہیں جانتا، لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے ان کا نام لینے، کہ گرجتا تھا بندہ اور خود ویل چیئر پر بیٹھتا، لیکن لاکھوں کو کھڑا ہونا سکھا دیا۔ کس بات پر؟ کیا اپنے باپ کے قصیدے پڑھتا تھا؟ کیا اپنے خاندان کے قصیدے گنگناتا تھا؟ ایک ہی بات، رسول اللہ کی عظمت پر بات، حضور کی عزت پر بات کرو تو پھر پتا چلتا ہے 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے کے دل میں بھی اللہ خود محبت ڈالتا ہے، سبحان اللہ، خود محبت ڈالتا ہے۔ سب چیزیں موجود ہیں اسی ذات پر۔ ایک بات میں اب آپ کے سامنے کہتا ہوں، گفتگو سمیٹتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا مسلک دیکھو، مشن دیکھو، اور آپ کو اسی بات پر میں لا کر جمع کر دوں گا۔ اور سنیوں کا مجمع مجھے پتا ہے، آدھا شعر میں پڑھوں گا، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے، اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے پتا نہیں یہاں کے مجمع کے بارے میں، لیکن اتنی گارنٹی ضرور ہے آپ کمپلیٹ کریں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے مزاج عشق رسول کا، ہمیں پتا ہے محبت مصطفیٰ کا۔ سنو، میں کہتا ہوں وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، یہ گارنٹی ہے، یہ گارنٹی ہے۔ آدھا جملہ بھی کہہ دو سنی کے بعد، وہ جو نہ ہو تو،
یہ کمپلیٹ خود کریں گے. کیوں؟ یہ عقیدہ بھی ہے, یہ ایمان بھی ہے, یہ ہماری جان بھی ہے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اب سنو میرے عزیزو, جب تمہارا دل پکار کر کہہ رہا ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. حتیٰ کہ قبر میں چلے جاؤ, بہت سارے جواب دے دیں تمہارا رب کون, تمہارا دین کیا, مین سوال تو یہی ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بلکہ بعض صحیح احادیث میں کہہ رہا ہوں ایک ہی سوال کا ذکر بھی آیا ہے, قبر میں ایک سوال کا ذکر بھی آیا ہے, اور فرمایا گیا صرف ایک سوال یہ ہوگا, بتا اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا. بولنا پڑے گا, بولنا پڑے گا. پھر میں پوچھتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جب تک نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھے گی گاڑی, ورنہ پھنسے رہ جاؤ گے. وہ جو نہ ہو تو چلو قبر کی زندگی ختم ہو گئی, حشر میں آ گئے, حشر کے میدان میں آ گئے. لیکن یہاں پر بھی کیا مسئلہ ہے, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. وہاں پر بھی سب کے پاس پھر کر کے آتی ہے قوم اسی محمد رسول اللہ کے پاس آئے, اور شفاعت شروع کہاں سے ہوئی, رسول پاک سے شروعات ہوئی. اور اس کے بعد اختتام تک میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری حالت یہ ہوگی, میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کر گر رہی ہوگی. ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. یہ میدان قیامت کی بات ہے. پھر پوچھتا ہوں محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو قیامت کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو. ارے تمہاری اذان کمپلیٹ ہوتی ہے, اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو. نماز میں بھی جب تک سلام نہیں بھیجو گے نماز میں بھی وہ جو نہ ہو تو کہیں پر بھی بچ نہیں سکتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خدا کا یہی ہے ڈر, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جب تمہیں سمجھ میں آ گیا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ ہو تو جب تمہارا یقین